أما بعد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ہمیں 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں جن سے صبر پیدا ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ میں جو میں نے پڑھی ہے اللہ تعالی نے 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں جن سے صبر پیدا ہوتا ہے. وبشر الصابرین، بشر کا لفظ یہ حق تعالی ہی کی کلام میں ہو سکتا ہے کہ موقع ہے مصیبت کا، حکم دے رہے ہیں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، بشر، خوشخبری دے دیں، یعنی خوش کر دے. انسان ایسی کلام کر ہی نہیں سکتے کہ موقع مصیبت کا ہو، حکم دے رہے ہیں خوشخبری دے دو، حکم دے رہے ہیں خوشخبری دے دو. اس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا حضرت عباس کا، تو ایک دیہاتی آدمی کے 2 شعروں سے جتنا مجھے سکون ہوا اور کسی کی بات سے سکون نہیں ہوا. وہ شعر یہ پڑھ کر سنائے: اصبر نقم بک صابرین فإنما صبر الرعیت بعد صبر الراس خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس. کہ ابن عباس آپ صبر کیجئے، آپ کی وجہ سے ہم بھی صبر کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ماتحتوں کا صبر سرداروں کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ ہمارے سردار ہیں، آپ صبر کریں. آپ کے صبر کرنے سے ہمارے اندر بھی صبر پیدا ہوگا. خیر من العباس اجرک بعدہ. حضرت عباس تو چلے گئے لیکن ان کی وفات سے آپ کو جو صدمہ ہوا، اس صدمے سے جو ثواب ملا، یعنی اللہ تعالی کا قرب ملا، وہ حضرت عباس سے بھی اونچا ہے. خیر من العباس صبرک بعدہ. آپ نے جو صبر کیا یہ حضرت عباس سے بہتر ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا ملنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. حضرت عباس کی جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ مل گئے. واللہ خیر منک للعباس. اور حضرت عباس کا بھی نقصان نہیں ہوا، وہ آپ سے الگ ہو گئے، اللہ میاں سے جا ملے. ان کو بھی آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ مل گئے.
نہ آپ کا نقصان ہوا نہ آپ کے والد کا نقصان. کتنی بڑی بات. وبشر الصابرین. صابرین جمع کا صیغہ ہے. ایک عورت آئی ایک عالم کے پاس کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، دعا کریں زندہ ہو جائے. فرمایا دعا کروں گا، لیکن پہلے تھوڑا سا آٹا لے آؤ، اس گھر سے لانا جس گھر میں کوئی فوت نہ ہوا ہو. اچھا میں لے کر آتی ہوں. گئی ایک گھر، تھوڑا سا آٹا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی فوت تو نہیں ہوا. جو فوت کیوں نہیں ہوا؟ فلاں ایسے ہوا، فلاں فوت ہوا، فلاں فوت ہوا، فلاں فوت. پھر میں نہیں لیتی. دوسرے گھر گئی کہ تھوڑا سا آٹا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی فوت نہ ہوا. فوت کیوں نہیں ہوا؟ فلاں فوت ہوا، فلاں فوت ہوا، فلاں فوت ہوا، فلاں. 4-5 قصے انہوں نے سنا دی. ایسے تیسرے گھر میں، چوتھے گھر میں، 5ویں گھر میں، 5-6 گھروں میں گئی، کسی میں آٹا نہیں ملا. لیکن ہر گھر سے 4-5 فوت ہونے کے واقعات سن لیے، سکون ہو گیا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشر الصابرین. صبر کرنے والے لوگوں کو بشارت دے دو. معلوم ہے کہ مصیبت ایک پر نہیں آتی، سب پر آتی ہے. مرگ انبو جشن دارد. ایک جماعت اکٹھی فوت ہوئی ہو، ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو ایک جلوس بن جاتا ہے. مرگ انبو، ایک جماعت کی موت ایک جشن بن جاتی ہے. ایسی ہمیں جب مصیبت آئے، ہم سوچیں کہ ہر گھر میں 4-5 قریب زمانے میں فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے صبر کیا، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. اذا اصابت، اذا ہوتا ہے یقین کے لیے. اس میں تقدیر کا مسئلہ بتا دیا کہ یہ کام تو ہونا ہی تھا. اذا یہ مصیبت تو آنی ہی تھی، آ گئی. ہمارے بہنوئی تھے، ان کو دل کی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر بلایا، ٹیکہ لگانے لگا تو سرنج بند ہو گئی. کہنے لگا میں ابھی دوسری سرنج لاتا ہوں. وہ دوسری سرنج لینے گیا، پیچھے وہ فوت ہو گئے. وقت ان کا مقرر تھا. تو اللہ تعالی ہمیں تقدیر کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں. دیکھو اس آدمی کی موت تو اس دن میں مقدر تھی. لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے تو 1 منٹ بھی نہیں مل سکتا تھا. اس لیے اپنے وقت پر وہ فوت ہو گیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تقدیر کا مسئلہ ہے. موت اس وقت میں لکھی ہوئی، کچھ کر لیتے بچ نہیں سکتا تھا. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ میں عقلی غم کا علاج ہے. عقل میں غم ہوتا ہے، ہمارا بھائی تھا، ہمارا بیٹا تھا، ہمارا باپ تھا، کیوں فوت ہو گیا، ہم سے کیوں الگ ہو گیا. جواب انا للہ
ہم اللہ میاں کے ہیں، مرنے والا بھی اللہ میاں کا تھا۔ اللہ میاں نے دنیا سے اٹھا کر آخرت میں رکھ دیا، تم کون اعتراض کرنے والے؟ کوئی اپنی کتاب کو نیچے کے خانے سے اٹھا کر اوپر کے خانے میں رکھ دے تو پاس سے گزرنے والا اعتراض نہیں کر سکتا، یہ تم نے کیوں کیا؟ میری الماری، میرے خانے، میری کتابیں، تم کون اعتراض کرنے والے؟ ایسی انسان کو اٹھا کر دنیا سے آخرت میں رکھ دیا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، عقلی غم ختم کر دیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس میں طبعی غم، طبیعت میں جو غم ہوتا ہے اس کو دور کر دیا۔ تمہارا رشتہ دار فوت ہوا ہے، جدائی ہوئی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے، تم نے بھی عن قریب اس کے پاس چلے جانا ہے، ملاقات ہو جائے، ملاقات ہو جائے گی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی جانے والے ہیں آخرت کی طرف۔ راجعون میں پھر غم کا ازالہ ہے۔ دو آدمی گئے ہوں دوسرے ملک میں کمانے کے لیے، ایک پہلے آ گیا، دوسرے نے 2 مہینے کے بعد آنا ہے، تو وہ دوسرا زیادہ غم نہیں کرتا، چلو میرا ساتھی آج چلا گیا، 2 مہینے کے بعد میں بھی چلا جاؤں گا، وطن تو ہمارا پاکستان ہے، وہیں وہ گیا وہیں میں نے جانا۔ ایسے ہی فرمایا سوچو سوچو سوچو، تمہارا بھائی جو فوت ہوا وہ وطن میں لوٹ گیا، آخرت ہمارا وطن ہے، ہم نے بھی عن قریب اپنے وطن میں جانا ہے۔ تو وطن میں جانے سے غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چھٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ 6 چیزیں ہمیں بیان فرمائیں ایک ہی آیت میں، کہ غم کا موقع آئے ان 6 چیزوں کو سوچ لیا کرو، تمہارا غم دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سوچنے کی توفیق دے۔